السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ صبح صبح ہی بھنگو صاحب کا ملازم ہمارے گھر میں آیا اور گرج دار آواز میں مجھ پر چلانے لگا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے ملازم سے کہا کہ وہ ماں کو لے کر ہسپتال گیا ہے، آج صبح ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ غصے سے چلانے لگا اور کہا کہ کئی بار راجو کو بتا چکا ہوں کہ اگر کہیں جانا ہو تو اپنے بیٹے کو حویلی بھیج دیا کرو، اب تمہارے باپ کے حصے کا کام کون کرے گا؟ میرا باپ گاؤں کے جاگیردار مبارک بھنگو کے ڈیرے پر ملازمت کرتا تھا۔ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک وہ بھنگو صاحب کے مال مویشیوں کو چارہ ڈالتا، ان کے گھوڑوں کو نہلاتا، مویشیوں کو پانی پلاتا اور بدلے میں ابا کو ماہانہ تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ سال میں 10 بوریاں گندم کی دی جاتی تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ابا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی۔ میں نے ایک دن ابا کے ماہانہ تنخواہ کا حساب لگایا تو یہ ماہانہ 4,000 روپے سے کچھ زیادہ بنتے تھے، جبکہ 12 گھنٹے کی مشقت تھی جس نے ابا کو کمزور کر رکھا تھا۔ لیکن چونکہ ابا بھی بھنگو صاحب کی رعایا میں شامل تھے لہٰذا اس کے خلاف نہیں بول سکتے تھے۔ صرف ابا نہیں تھا، گاؤں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو وہ وڈیرا استعمال کرتا، ان سے مشقت لیتا، صرف ان سے نہیں بلکہ ان کے بچوں سے بھی کام کرواتا اور بدلے میں ایک وقت کا کھانا اور سالانہ گندم کی کچھ بوریاں ملتی، جو کہ سراسر ناانصافی تھی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مہنگائی تو بڑھ رہی تھی، لیکن وڈیرے کی طرف سے ملنے والی گندم کی یہ بوریاں ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا۔ بھنگو صاحب کے منشی نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ان سے کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ طنزیہ لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، یہ پڑھ لکھ کر تم کیا ملے گا؟ آخرکار تم نے اپنے باپ کی طرح بھنگو صاحب کے اور ان کے بچوں کی خدمت ہی تو کرنی ہے، کیوں صبح صبح کتابوں کا بوجھ لیے تم اسکول جاتے ہو، اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو؟ اب میں اسے کیا جواب دیتا؟ ایک تو وہ عمر مجھ سے بڑے تھے، دوسرا میں اسے کوئی جواب دیتا تو بدلے میں مجھے مار ہی ملتی۔ وڈیرے کا منشی مجھ سے کہنے لگا، اچھا جلدی کرو، اپنے کاندھے سے یہ بستہ اتارو اور اپنے باپ کی جگہ پر اب تمہیں ہی حویلی میں کام کرنا پڑے گا۔ زیادہ کام نہیں، بس وڈیرے کے 30 مویشیوں کو پانی پلانا ہے، ان کا گوبر صاف کرنا ہے اور پھر تم واپس گھر آ سکتے ہو۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائے تھے جب سے ہوش سنبھالا تھا، ابا کو مشقت کرتے دیکھا تھا، جبکہ میں کسی صورت اس وڈیرے کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں بھی ہمیشہ مجھے اسی بات کا سبق دیتی کہ بیٹا تم دل لگا کر پڑھو، ہم تمہاری خاطر یہ علاقہ چھوڑ دیں گے۔ میں نے تمہارے باپ سے بھی بات کی ہے، تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے لیے وہ یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ حیدرآباد میں اس کا ایک دوست ہے، وہ ہمیں رہائش دے گا، لیکن اس گاؤں میں 5 جماعت سے آگے تم نہیں پڑھ سکو گے۔ میں اس وقت 4تھی جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے اس منشی سے کوئی بحث نہیں کی اور اس سے یہی کہا کہ میں آ رہا ہوں، مجھے کپڑے تبدیل کرنے دے۔ اب اسکول کی وردی میں کام نہیں کر سکتا، ایک ہی وردی ہے میرے پاس، اگر یہ خراب ہوئی تو میرا باپ مجھے نئی وردی خرید کر تو نہیں دے گا۔ منشی مجھ سے کہنے لگا، بس جلدی کرو، زیادہ باتیں نہ کرو، اور بھی مجھے بہت سارے کام ہیں جو میں نے نپٹانے ہیں۔ میں نے پرانے کپڑے پہنے اور منشی کے ساتھ وڈیرے کی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر بہت سارا کام تھا جو میں نے اپنے باپ کی جگہ پر کرنا تھا۔ اتنے سارے مویشیوں کو پانی پلایا، ان کے سامنے چارہ ڈالا، مویشیوں کے نیچے سے گوبر صاف کیا۔ جیسے جیسے میں کام کر رہا تھا مجھے اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی جگہ کام کر رہا تھا، لیکن اس بار کام کچھ زیادہ تھا۔ میرا باپ ماں کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اور دوائی لے کر گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرا اسکول کا بیگ اور وردی کمرے میں پڑی ہے۔ وہ کافی پریشان ہوا، ہمسائے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھنگو صاحب کا منشی آیا تھا، وہ کافی غصے میں تھا، عورت کو تیمور کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔
ابا جلدی سے حویلی روانہ ہوئے۔ دیکھا کہ میں مویشیوں کے درمیان کھڑا ہوں، پسینے سے شرابور ہوں۔ تپتی دھوپ میں میں کام کر رہا تھا، جبکہ میرے باپ نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو جلدی سے پانی والا پائپ مجھ سے لیا اور کہا کہ بیٹا تم گھر جاؤ، میں آج منشی سے بات کروں گا۔ یہ کوئی عمر ہے تمہاری کام کرنے کی؟ تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، اپنے جیتے جی تو میں تمہیں ایسے کام نہیں کرنے دوں گا۔ جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور ہاں، آج تو تم نے اسکول سے چھٹی کی، لیکن آئندہ کبھی بھی اسکول سے چھٹی مت کرنا۔ میں ماسٹر صاحب سے بات کروں گا، اگر تم نے چھٹی کی تو وہ تمہیں سزا دے گا۔ آج پہلی بار زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر چھالے تھے۔ میرے باپ نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا گھر جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابا نے منشی جاوید سے کہا کہ جو بھی ہو، آئندہ تم میرے بیٹے کو یہاں حویلی نہیں لاؤ گے۔ میں اسے اس ماحول سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ڈیرے کا ملازم ہوں، لیکن میرا بیٹا تو نہیں۔ یہ عمر پڑھنے کی ہے، کھیلنے کی ہے، نہ کہ مشقت کرنے کی۔ منشی جاوید نے ابا کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ زبان چلاتے ہو؟ آج تو میں بھنگو صاحب کو تمہاری شکایت ضرور لگاؤں گا۔ تمہاری زبان کافی تیز چل رہی ہے۔ میں تمہارے دادا سے واقف ہوں، وہ اسی حویلی میں کام کرتے تھے، تم سے زیادہ مشقت کرتے تھے۔ تمہارا باپ بھی ساری زندگی وڈیرے کا غلام رہا، اور تم نے بھی تو اپنی آدھی سے زندگی زیادہ یہاں حویلی میں گزاری۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہارا بیٹا یہاں کام نہیں کرے گا؟ تم لوگ نسل در نسل غلام ہو۔ مٹی کے برتن بنانا اور بھنگو صاحب کی خدمت کے علاوہ تمہیں کیا کام آتا ہے؟ منشی کے منہ میں جو آیا اس نے ابا سے کہا، اور ابا چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہے۔ میں گھر آیا تو میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں آپ کو تو تیز بخار ہے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اب میں نے تمہیں دیکھ لیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم میری زیادہ پرواہ مت کیا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ماسٹر صاحب تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، بس وہ تمہارے باپ سے یہی کہہ رہے تھے کہ تیمور کو چھٹی مت کرنے دینا، کوشش کریں کہ وہ ساری کلاسز اٹینڈ کرے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آج بھی تیار ہو کر میں اسکول جا رہا تھا، لیکن پھر منشی ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھے ابا کی جگہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنے ہاتھ ماں سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میری ماں تھی، مجھے سمجھتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تیمور تم نے اپنی مٹھی کیوں بند کی ہے؟ ذرا اپنے ہاتھ تو کھولو۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کھولے تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، خدا بیڑا غرق کرے اس منشی کا، آئندہ میں اپنے لال کو کبھی بھی حویلی نہیں جانے دوں گی۔ کتنے نازک ہاتھ ہیں میرے بیٹے کے، کبھی زندگی میں اتنا سخت کام نہیں کیا۔ 5ویں کا رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے۔ ماسٹر عنایت نے میرے باپ کو مبارکباد پیش کی اور میرے باپ کو مشورہ دیا کہ ٹائم ضائع مت کرو اور اپنے بیٹے کا شہر میں جا کر اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ۔ تمہارا بیٹا بہت ہونہار ہے، والدین کی عزت کرنے والا اور اپنے استادوں کا احترام کرنے والا ہے۔ ابا جان نے میرا ایڈمیشن لڑکانہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں کروایا۔ یہ نیا ماحول تھا اور میرے لیے نئے چیلنجز تھے جن کا میں نے سامنا کرنا تھا۔ اپنے گاؤں کا تو میں لائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہاں شہر میں کئی ایسے طالب علم تھے جو مجھ سے بھی زیادہ ذہین تھے۔ اب میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کی۔ میرے استاد صاحب نے شروع سے ہی مجھے گائیڈ کیا تھا کہ بیٹا، مقابلہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں کبھی کسی سے حسد مت کرنا، کیونکہ حسد انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں تو کسی کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر رہا تھا، بس میں محنت کر رہا تھا، اپنے والدین، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا چاہتا تھا، اور میری خوش نصیبی یہ تھی کہ یہاں بھی مجھے بہت اچھے استاد ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ہمارے گاؤں کا وڈیرا مبارک بھنگو تعلیم کے بہت خلاف تھا۔ ویسے تو وہ اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہی کہتا کہ میں اپنے گاؤں کے اس اسکول کو اپ گریڈ کروانا چاہتا ہوں۔ لڑکوں کے علاوہ میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی بہت سنجیدہ ہوں، لیکن یہ ساری تقاریر حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔
حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ غریب کا بیٹا پڑھ لکھ جائے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر غریب کا بیٹا پڑھ گیا تو اس کے سامنے کون جھکے گا، اس کی ملازمت کون کرے گا۔ وہ MPA کی سیٹ پر الیکشن لڑنا چاہتا تھا، اس لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی تقاریر کرتا تھا۔ لیکن کچھ ایسے باشعور لوگ ضرور تھے جو اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ اس کی تعلیم دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ جب ابا نے میرا ایڈمیشن لاڑکانہ کے ہائی اسکول میں کروایا تو اس نے ابا کو اپنی بیٹھک پر بلایا تھا اور پھر اس سے کہنے لگا، راجو اور سناؤ کیسے ہو؟ ابا نے کہا کہ سائیں بس آپ لوگوں کے سائے تلے زندہ ہے۔ میرا باپ جان بوجھ کر اس وڈیرے کی خوشامد کرتا تھا تاکہ کبھی بھی وہ میری تعلیم میں رکاوٹ نہ بنے۔ وڈیرے نے ابا سے کہا کہ سنا ہے تم نے اپنے بیٹے کا ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے؟ ابا نے کہا، جی سائیں، آپ کی دعاؤں سے میں نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا ہے۔ ماسٹر صاحب نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا ہے کہ تیمور کی تعلیم پر خصوصی توجہ دو۔ اب میں ایک غریب کمہار ہوں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات مشقت کرتا ہے۔ نہ میں اپنے بیٹے کو کسی اکیڈمی میں پڑھا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی ٹیوشن کی فیس ادا کر سکتا ہوں۔ بس ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہے، بچہ محنت کر رہا ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ وڈیرے نے میرے باپ سے کہا کہ راجو تو سیانا ہے، میری بات غور سے سن اور سمجھنے کی کوشش کر۔ بیٹے کو اپنے ساتھ کبھی کبھی حویلی لے آیا کر، اسے کام پر لگا، اسے سکھا کہ کیسے کام کرنا ہے۔ اس ملک کے حالات سے تو اچھی طرح واقف ہے، یہاں نوکری حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، بلکہ اب تو سرکار نے آہستہ آہستہ تمام نوکریوں کو ختم کر دیا ہے، سب ادارے پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔ تیرا بیٹا پڑھ کر بھی تو یہی کام کرے گا۔ ذرا میری بات پر غور کر، اس گاؤں کا کون سا ایسا نوجوان ہے جو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنا ہو؟ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا، بیٹے کی تعلیم کے لیے جو پیسہ تو لگا رہا ہے، یہ پیسہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر۔ کل کو تمہاری بیٹی بڑی ہوگی، اس کو گھر سے تو نے رخصت کرنا ہے، تو میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ میرے باپ نے کہا، جی سائیں، میں آپ کی ساری بات سمجھ رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب کہتا ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، میں تو اسے اس لیے تعلیم دلوا رہا ہوں کہ وہ اچھا آدمی بنے، باقی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ماسٹر صاحب کا نام سنتے ہی بھنگو صاحب کے چہرے پر جلال آیا اور پھر کہنے لگا کہ اس ماسٹر صاحب کا بھی علاج کرنا پڑے گا۔ کیا اس نے ہمارے اس گاؤں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ اس نے منشی کو آواز دی اور پھر کہا کہ ذرا ماسٹر صاحب کو تو میرے ڈیرے پر بلانا، اس سے یہی کہنا کہ بھنگو صاحب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ منشی جاوید نے کہا، سرکار جو حکم۔ میں اسے کہوں گا، آج تو وہ اپنے گھر واپس چلا گیا ہے، کل جیسے ہی وہ اسکول آئے گا تو میں اسے آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ وڈیرے نے میرے باپ سے کہا، دیکھ بھائی راجو، میں تمہارے بھلے کی ہی بات کر رہا ہوں، بیٹے کو 2-3 جماعتیں پڑھا اور پھر بس کام پر ہی لگانا۔ میری بات پر غور کرنا، کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ میرے باپ نے وڈیرے سے کہا کہ سائیں، تیمور ابھی بچہ ہے، اسے پڑھنے کا شوق ہے، بس شہر میں 2-3 جماعتیں پڑھے گا تو اس کا یہ شوق پورا ہو جائے گا۔ آنا تو اس نے آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے قدموں تلے اسے جگہ مل جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر بھنگو کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، دل میں یہی سوچنے لگا کہ آئے بڑی کمہار کی اولاد، کبھی کمہار کی اولاد کو تعلیم یافتہ نہیں ہونے دوں گا۔ حالانکہ وڈیرے کے اپنے بچے کراچی کے اچھے اور مہنگے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہر طرح کی سہولت انہیں میسر تھی، لیکن بس یہی چاہتے تھے کہ غریب کی اولاد کبھی پڑھ لکھ نہ جائے، وہ ہمیشہ جہالت کے اندھیرے میں رہے۔ ابا وہاں وڈیرے کے قدموں کو چھوتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا اور سارا غصہ یہاں گھر آ کر ہی اتارا۔ وہاں وڈیرے کے سامنے تو ابا کچھ نہیں بول سکتے تھے، لیکن یہاں گھر آ کر اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور چرپائی پر پڑی رضائی کو ڈنڈے سے مارنے لگا۔ میری ماں ابا کی اس حرکت پر حیران ہوئی، وہ ابا کو منع کر رہی تھی کہ راجو تمہیں کیا ہو گیا ہے، رضائی کو ڈنڈے سے کیوں مار رہے ہو، لیکن اب ماں کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ رضائی کو مارتا رہا، پھر تھک ہار کر چرپائی پر بیٹھ گیا اور وہاں سے یہی کہا کہ وڈیرے کی باتیں میرے دل کو جلا رہی ہے، مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا
اور اگر میں نے غصہ نہ نکالا تو اندر سے پھٹ جاؤں گا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ ارے اولاد تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ کون سا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کے بہترین مستقبل نہیں چاہے گا؟ میں تو اپنی بیٹی کو بھی پڑھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں بیٹیوں کی تعلیم کا رواج بھی نہیں۔ میری بیٹی ستارہ کسی سے کم نہیں، وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ذہین ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ ہی بندھے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے میرے باپ کو تسلی دی اور ابا سے یہی کہا کہ راجو صبر کرو، صبر کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ منشی جاوید کا ایک بھائی تھا جو کہ آدھا پاگل تھا، سارا دن گلیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن مبارک منگو نے ابا کو اپنی حویلی پر بلایا اور اس سے یہی کہا کہ یقیناً تم اپنی بیٹی ستارہ کی وجہ سے کافی پریشان ہوگے۔ وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے، اور بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں تب ماں باپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ستارہ کے لیے میں نے ایک لڑکا منتخب کیا ہے۔ منشی جاوید کا بھائی سہیل تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا۔ ابا نے وڈیرے سے کہا، لیکن سائیں وہ تو سارا دن گلیوں میں گھومتا ہے، گاؤں کے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، عمر میں بھی وہ ستارہ سے کتنا بڑا ہے، وہ میری بیٹی کا کیسے خیال رکھے گا؟ وڈیرے نے کہا، راجو تم بھی عقل سے پیدل ہو، ستارہ اب میری ذمہ داری ہے، تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اس کی شادی کے تمام اخراجات میں برداشت کروں گا، اور سہیل کا علاج چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہر میں ایک ماہر ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے، کیوں جاوید؟ منشی جاوید نے کہا، جی سائیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے، وہ تو ایک سیدھا سادہ سا انسان ہے، بس لوگ جب اس سے تنگ کرتے ہیں تب اس کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ لوگوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے، ستارہ کا بہت خیال رکھے گا، یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد وڈیرے نے میری طرف دیکھا اور کہا، راجو بس تو تیار ہو جا، 6 مہینے کے اندر اندر ہم تمہاری بیٹی کی شادی کریں گے اور بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ تمہاری بیٹی یہاں اسی گاؤں میں ہر وقت تمہارے آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ میرا باپ ایک بار پھر خون کے آنسو روتا ہوا وہاں سے واپس آیا۔ ہر بار ایک نیا زخم لے کر وہ گھر آتا تھا۔ یہ زخم جسم پر نہیں بلکہ وڈیرے کی زبان سے چلائے گئے تیر تھے جو میرے باپ کے دل پر اثر کرتے تھے، لیکن میرا باپ بالکل بے بس تھا، وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابا نے ماں کو بتایا کہ وڈیرا ستارہ کی شادی منشی کے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ماں بھی یہ سن کر کافی حیران ہوئی اور ابا سے کہا کہ ہم اپنے پھولوں جیسی بچی اس پاگل کو سونپ دیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابا نے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ایسا تو ممکن نہیں، بس 6 مہینے سے پہلے ہی ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں اب سارا منصوبہ بنا چکا ہوں، اور یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ ایک ایسا راز ہے جو میں اور تم دونوں جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں جانتا۔ اگر ہم اپنے بیٹے تیمور کا مستقبل چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اپنا یہ وطن، اپنا یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی یہاں ہم نے کیا پایا ہے؟ باپ دادا کو بھی انہی کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود انہی وڈیروں کی غلامی کر رہے ہیں، اب کم از کم اپنی اولاد کو تو ان کے چنگل سے آزاد کروانا ضروری ہے، ورنہ یہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ بچے جن کی آنکھوں میں کئی ایسے خواب ہیں جو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، جن میں آگے آنے کی قابلیت بھی ہے۔ 8ویں جماعت میں ٹاپ کرنے کے بعد میں نے 9ویں جماعت میں ایڈمیشن لیا، اسکول کے پرنسپل کی طرف سے مجھے انعامات دیے گئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ دن جو میری زندگی کا سب سے تاریک ترین دن تھا، میں اس دن کو کیسے بھول سکتا تھا جس دن میرے باپ کا مذاق اڑایا گیا، میرے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اسکول سے چھٹی ہوئی، میں گھر واپس آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں لوگوں کو چیرتا ہوا آگے جانا چاہتا تھا، لیکن ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ماجرا سمجھ نہ آیا، لیکن پھر میرے باپ کی آواز بلند ہوئی۔ دراصل یہ میرے باپ کی چیخیں تھیں اور میں اپنے باپ کی آواز کو پہچان گیا۔ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو دیکھ کر میری آنکھیں باہر آ گئیں۔
ظالم وڈیرے نے میرے باپ کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا اور میرے باپ کی پشت پر چابک مار رہا تھا۔ لوگ اس لمحے سے محفوظ ہو رہے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ جب تک دوسرا انسان تکلیف میں ہو وہ لطف اٹھاتے ہیں، اور جب خود پر برا وقت آتا ہے تب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ میں وڈیرے کی منت کرنے لگا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن پاؤں کی ٹھوکر سے اس نے مجھے دور پھینک دیا۔ میرا باپ اس کا پرانا ملازم تھا، لیکن آج محض اس لیے میرے باپ کو سزا دے رہا تھا کیونکہ میرا باپ اس کے گھوڑے کو نہلانا بھول گیا تھا۔ بس وڈیرے کا پسندیدہ گھوڑا تھا جس کو روز میرا باپ نہلاتا تھا۔ آج ماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور اس وجہ سے میرا باپ بھول گیا، اس گھوڑے کو نہ نہلایا، جس کی وجہ سے وہ میرے باپ کو سزا دے رہا تھا۔ لوگ میرے باپ کی اس حالت کا مزہ لے رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، سوائے ابا کا ایک دوست جو ابا کا بہت مخلص تھا، اور ہم دونوں پریشان تھے۔ اب میں اتنا بھی بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ سکوں۔ میں جانتا تھا کہ میں اتنا زیادہ طاقتور نہیں کہ وڈیرے کو مقابلہ کر سکوں، لیکن جو ذلت اس نے میرے باپ کو دی میں بھی اسے ذلت دینا چاہتا تھا۔ لوگ موبائل سے میرے باپ کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ میں نے زمین سے مٹی اٹھائی، وہ مٹی مبارک بھنگو کے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے بال نوچے، اسے تھپڑ مارتا ہوا لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ بھنگو کے خاص ملازم اور باڈی گارڈ میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ میں مسلسل بھاگ رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا میں کہاں جاؤں گا۔ ہاں، البتہ اتنا مجھے احساس ضرور تھا کہ جو کام میں نے کیا ہے، اگر میں پکڑا گیا تو شاید زندہ نہیں بچوں گا۔ اچانک سب ختم ہو چکا تھا، میرے وہ خواب، میرے والد کے خواب۔ اب میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ کیا میں دوبارہ اسکول میں پڑھ سکوں گا یا نہیں؟ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا یا نہیں؟ ایسے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن میں اپنے کیے پر بالکل نہیں پچھتا رہا تھا۔ میں نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ میں اپنے باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا باپ بہت لاچار نظر آ رہا تھا، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے اس عمل کے بعد میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو درختوں کے جھنڈ میں چھپا لیا کیونکہ میں مزید نہیں بھاگ سکتا تھا۔ اگر بھاگتا رہتا تو پکڑا جاتا۔ میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وڈیرے کا ملازم کہہ رہا تھا کہ اچھی طرح تلاش کرو، اگر وہ درختوں کے اس جھنڈ میں آ جاتے تو شاید میں فوراً پکڑا جاتا، لیکن شاید میری زندگی کے دن ابھی باقی تھے کہ وہ میرے پاس سے ہی گزرے، لیکن مجھ پر نظر نہ پڑی۔ وہ وہاں سے آگے چلے گئے، لیکن میں وہاں سے باہر نہ آیا۔ اب دن کی روشنی میں وہاں سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ شام کے بعد ہی یہاں سے اب باہر آؤں گا۔ میری اس حرکت کے بعد وڈیرا غصے میں پاگل ہو چکا تھا، وہ میرے باپ پر تشدد کر رہا تھا۔ ماسٹر عنایت کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو خطرے کو بھانپتے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری ماں اور میری بہن کی مدد کی۔ ماسٹر صاحب اچھی طرح جانتے تھے، وہ وڈیرے سے بخوبی واقف تھے۔ عورت ذات پر تشدد کرنا یہ وڈیرے کا پرانا وتیرہ تھا۔ یہ اس وڈیرے کی چوتھی شادی تھی۔ پہلی 3 بیویوں میں سے 2 کو وہ مار چکا تھا، جبکہ ایک اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماسٹر عنایت رات کی تاریکی میں ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میری ماں سے کہا کہ بہن جلدی سے تیاری کرے، وڈیرے کے آدمی تیمور کو کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو وہ ستارہ اور آپ کو گرفتار کروا سکتے ہیں۔ میری ماں نے مختصر سامان لیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیے ماسٹر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ ماسٹر صاحب کا ہم پر ایک احسان تھا جس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے میری ماں اور میری بہن کی آبرو بچائی۔ صادق آباد میں اس کے کچھ رشتہ دار تھے، جہاں اس نے میری ماں اور بہن کو بھیجا۔ رات کی تاریکی میں اس جنگل سے باہر آیا اور ریلوے اسٹیشن روانہ ہوا۔ میرا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا، کسی بھی وقت مجھے پکڑا جا سکتا تھا۔ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح ٹرین آئے اور میں ٹرین میں سوار ہو جاؤں اور یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رات کے 9 بجے ٹرین وہاں پہنچی تو میں کراچی جانے والی ٹرین پر سوار ہوا۔
دل میں کئی ارمان لیے میں ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا تھا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو دیکھتا، ہر کوئی اپنے چاہنے والوں سے بات کر رہا تھا، انہیں اپنی آمد کی خبر دے رہا تھا، لیکن میں کس سے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں؟ نہ میرا کراچی میں کوئی اپنا تھا اور نہ ہی میں اپنے گھر کے حالات سے واقف تھا۔ راستے میں مجھ سے ٹکٹ مانگی گئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر ٹی ٹی کانسٹیبل سے کہا کہ میری جیب خالی ہے، میری جان خطرے میں تھی اور میں جان بچا کر کراچی جا رہا ہوں۔ ایک وڈیرے نے میرے باپ کو قید کر رکھا ہے۔ کانسٹیبل ایک بزرگ آدمی تھا۔ اس نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ دی اور کہا، جب کراچی ریلوے اسٹیشن پر اترنا تو کہیں جانا مت، تمہارا تو ادھر کوئی جاننے والا بھی نہیں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ میں کراچی پہنچا تو کانسٹیبل مجھے ایک ہوٹل پر لے گیا، اس نے مجھے ناشتہ کروایا، پھر ایک آدمی کو فون کیا اور بتایا کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، تم فلاں ہوٹل پر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رحیم نامی ایک شخص وہاں آیا۔ کانسٹیبل نے اسے میری داستان سنائی اور کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا۔ چاچا رحیم نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، کل میں تمہیں صاحب جی کے پاس لے جاؤں گا جس کے بنگلے پر میں مالی ہوں۔ دوسرے دن چچا رحیم مجھے جج صاحب کی رہائش پر لے گئے۔ یہ ایک ریٹائرڈ جج تھا جس کا نام کاظم حسین تھا۔ وہ مجھے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بازار بھیجتا، میں ان کے لیے سبزی، پھل اور باقی روزمرہ ضروریات کی اشیاء لے کر آتا۔ جج صاحب نے میری رہائش کا بھی بندوبست کیا۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میں پرانا اخبار پڑھنے میں مصروف ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ پڑھنا چاہو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس وہیں سے میری دوبارہ تعلیم کا سفر شروع ہوا۔ کاظم صاحب ایک شفیق انسان تھے، مجھے انہیں قریب سے جاننے کا موقع ملا اور ان سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب جج صاحب کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کافی پریشان ہوا۔ ایک دم میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جج صاحب کے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا۔ میں جج صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ زندگی میں ایک بار مجھ سے غلط فیصلہ ہوا تھا۔ میں نے ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھا۔ اس غلط فیصلے نے میری راتوں کی نیند خراب کی۔ میرے دل کا چین ختم ہو چکا۔ اس کی پھانسی کے ایک ہفتے بعد اس کی بوڑھی ماں میرے دروازے پر آئی۔ وہ مجھ سے یہی کہنے لگی کہ تو نے مجھے جوان اولاد کا غم دیا، اللہ تجھے بھی یہ غم ضرور دے گا۔ یہ اس بڑھیا کی بد دعا تھی کہ میرا بیٹا عین جوانی میں مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ کالج سے واپس آ رہا تھا کہ کار حادثے میں اس کی جان چلی گئی۔ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے جو بھول ہوئی ہے، جو غلط فیصلہ ہوا ہے، تو وہ مجھے معاف کر دے۔ جج صاحب کی مہربانی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر مقابلے کے امتحان میں پاس ہوا۔ جب میں ASP بھرتی ہوا تو جج صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میرے ماتھے کا بوسہ لے کر کہا کہ جو خواب میں نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا، آج تو نے وہ خواب پورا کیا۔ اب میرے پاس اختیار تھا، پاور تھی۔ میں 10 سال بعد اپنے وطن واپس لوٹا، لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ میں مقامی تھانے دار کے ساتھ ہی اس گاؤں میں گیا تھا جہاں ظالم جاگیردار نے میرے مظلوم باپ کو کتے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پچھلے کئی سال سے وہ میرے باپ کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ میں نے مبارک بھنگو اور اس کے خاص آدمیوں کو گرفتار کروایا۔ ہر اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جس نے میرے باپ پر ظلم کیا۔ میں نے ماسٹر عنایت صاحب کا شکریہ ادا کیا جس نے میری بہن اور ماں کی حفاظت کی۔ میرا باپ مجھے نہیں پہچان رہا تھا۔ پچھلے 10 سال سے جو اذیت اس نے جھیلی تھی، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا۔ میں رو رو کر ابا سے کہتا کہ میں آپ کا تیمور ہوں، دیکھیے میں ایک پولیس افسر بن چکا ہوں۔ لیکن ابا مجھے کوئی جواب نہ دیتے، بس چپ چاپ خالی نظروں سے وہ مجھے دیکھتے۔ میں نے اپنے باپ کا علاج کروایا، اپنے خاندان کو واپس اپنے ساتھ کراچی لے گیا۔
گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ابا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوئی، وہ ذہنی کیفیت بہتر ہوئی تو مجھے گلے سے لگا کر بہت روئے۔ میرا یہ بکھرا ہوا خاندان مجھے واپس مل چکا تھا۔ مجھے ماسٹر صاحب کا دیا ہوا سبق آج بھی یاد ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا اور کبھی ان کو تنہا مت چھوڑنا اور ظالم کو کبھی معاف نہ کرنا۔